تین کردار اور تین سائے۔ جب سے بولتی تصویریں آئی ہیں، کہانی، کردار اور شخصیات کو پرکھنے کا مہذب عدسہ ہر کسی کے ہاتھ آ گیا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ تین محرک کردار، تین محرک سائے اور تین تیرہ کا جھگڑا۔ بڑے گھر میں تین بڑوں کی ملاقات، بات کیا ہوئی نہیں معلوم، تاہم اس کے بعد کے واقعات، جیل میں اہم ملاقات، MQM کے اظہار اور باپ پارٹی کے اعتراضات سب حال سنا رہے ہیں۔ کردار گونگے ہو بھی جائیں تو تصویریں بول دیتی ہیں، زمانہ بلا کی نظر رکھتا ہے، چہرے، مہرے، چال، ڈھال اور رنگت بتا دیتی ہے کہ کہانی کیا ہے۔ تین بمقابلہ تین سن 2021 میں داخل ہو گیا ہے۔ گھڑیاں ہند سے بدل رہی ہیں، کیلنڈر سال بدل رہے ہیں، ستارے چال اور حالات حال بدل رہے ہیں۔ بڑے گھر کے ذائچے کا حال سیاسی جوشتگی لگائیں گے، لیکن آصف زرداری نئے طریقوں اور نئے زاویوں سے موجودہ سیاسی پیش گوئی کر بیٹھے ہیں۔ ایک طرف مولانا اور مسلم لیگ نون استعفوں کا دباؤ بڑھانے کی جلدی میں ہے، تو دوسری جانب آصف زرداری اپنے روایتی اطمینان کو ہتھیار بنانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ تو ماننا ہی ہوگا کہ پرویز مشرف کی ایوان صدر سے رخصتی آصف زرداری کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف ایوان صدر میں براجمان تھے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اقتدار میں آ چکی تھی۔ اسمبلیوں کے منتخب ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے اجلاس طلب کیا گیا، وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور پھر صدر مملکت کے انتخابات کی باری تھی۔ اس وقت بھی جنرل مشرف کے پیچھے ادارہ کھڑا تھا، مگر ایوان اقتدار میں صدارتی مواخذے کی بات گشت سنائی دی جانے لگی۔ اور یہی وہ دن تھے جب ادارے کی جانب سے دباؤ آیا اور جنرل مشرف کو ایوان صدر سے رخصت ہونا پڑا۔ پیپلز پارٹی آج بھی تانا زنی کی شکار ہے کہ کیوں جنرل مشرف کو سلامی دے کر رخصت کیا گیا، تاہم شاید کہیں یہ یقین دہانی تھی کہ عزت سے رخصتی ہو تاکہ بھرم رہ جائے۔ اب جناب زرداری صاحب حزب اختلاف کی جماعتوں کو ایک بار پھر سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان کا بڑا مسئلہ نہیں، صرف طریقہ کار بدلنا ہوگا، یعنی جیل بھرو تحریک، جس کا اندیا ایک بار مولانا بھی دے چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی گیم میں ان رہتے ہوئے پانسا پلٹنا چاہتی ہے، مسلم لیگ نون گیم سے آؤٹ ہونا نہیں چاہتی اور مولانا گیم سرے سے کھیلنا کے ہی مخالف ہیں۔ پھر ایسے میں کھیل کون جیتے گا اور بازی کس کے ہاتھ آئے گی؟ پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے استعفوں کے معاملے پر مکمل طور پر صاف میدان اسٹیبلشمنٹ اور کپتان کے ہاتھ میں دینے کی مخالف تو ہے ہی، تاہم استعفوں کا آخری آپشن کھیل کا پانسا کسی بھی طرف پلٹ سکتا ہے۔ PDM کی سیاسی تحریک کو اب اگلے مرحلے میں کیسے داخل ہونا ہے؟ آصف زرداری جیل بھرنے کی حکمت عملی سے تحریک کو اگلے مرحلے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان نے چیلنج کر دیا ہے کہ ان کے خلاف الزامات یا گرفتاری جمعیت پر حملہ تصور ہوگا۔ مولانا غفور حیدری نے اپنے دھرنوں کا رخ GHQ کی جانب موڑنے کا کہہ کر واضح پیغام بھی دے دیا اور یوں ہر طرف صرف تصادم دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی عوامی طاقت احتجاجی تحریک کا اہم حصہ ہے۔ لانگ مارچ میں یہ کردار مزید واضح ہو کر سامنے آئے گا، مگر اب تک کے تمام جلسوں میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جوشیلی سیاست شرکت نے آنے والے دنوں میں سرگرم شمولیت کی جھلک ضرور دکھائی ہے۔ اگر لانگ مارچ کا آغاز سندھ سے ہوا تو حکمرانوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ کے جالے پنجاب میں کس حجم کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ جلسے ہوں یا ریلیاں، جیل بھرو تحریک ہو یا لانگ مارچ، اپوزیشن کے ساتھ ہر ہتھیار طاقتور حلقوں کے لیے اہم چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کے حالیہ بیانات کہ اپوزیشن فوج کو تختہ الٹنے پر اکسا رہی ہے، اس دباؤ کا واضح اشارہ ہے جو حالات کی سنگینی بتا رہے ہیں۔ سال کے آخری لمحات میں گھڑیال کی تینوں سوئیاں ہندسوں کو پیچھے دھکیلنا بھی چاہیں تو بھی ممکن نہیں۔ ایسے میں اختیاراتی مثلث کی ٹکراؤ کی پالیسی نظام کو خطرات سے دوچار کر سکتی ہے۔ خدا کرے کہ سال نو سب کے لیے بہتری کی نوید لائے۔